اچھا، کلام سے پہلے تو میں میرے ساتھ 7 بجے سے گھوم رہے ہیں یہاں سے وہاں مشاعروں میں کافی کے پروگرام میں تھے 7 ہاں تو بج کے کلام تو خیر بعد میں سنا دیں گے چھوٹا سا، لیکن وہ صحابہ اختر صاحب ابھی زیبی بہن نے بہت اچھا وہ کیا، ان کی کتاب سرکشیدہ، اس میں جو ان کا پیش لفظ ہے وہ پڑھی ہوئی پوری داستان لکھی ہے انہوں نے. یہ برف والا واقعہ بھی بہن کا ان کے کہ برف لینے کے لیے پیسے نہیں تھے بیچاری، اس کا انتقال ہو گیا اسی میں. تو وہ سب لکھا ہے. ان کے والد ان کا نام تو تھا اختر علی، اختر علی رحمت. تو رحمت علی ان کے والد کا نام تھا، اس لیے رحمت لگایا ہوا تھا کہ اختر علی رحمت، لیکن اصل نام تو ان کا کوئی نہیں جانتا زیادہ، کہ وہ صحابہ اختر کے نام سے ہی وہ تھے اپنے معروف. تو ان سے تعلق تو یہ رہا کہ یہ رہتے تھے پہلے کورنگی کے ایریا میں. کورنگی کے ایریا کا جو علاقہ مشہور ہے تو وہیں رہتے تھے، اور یہ جاب کرتے تھے. وہاں آ گئے تھے ہم، وہاں 3 نمبر پہ روڈ سائڈ پہ راشننگ آفس، اس میں یہ وہ کرتے تھے، راشننگ آفس میں تھے یہ، اور وہ مین روڈ پہ ہی تھا، سامنے گورنمنٹ کمپلسری ہائی اسکول تھا. تو ادھر یہ راشننگ آفس کے بعد بیچ میں ایک روڈ اور تھی انٹرنل، چھوٹی روڈ، اور ادھر تھا پوسٹ آفس. یہ میں 70 کی بات بتا رہا ہوں، 74 کی. تو میرے چھوٹے بھائی وہاں پوسٹ آفس میں تھے. وہاں بھٹو نے نیا وہ شروع کیا تھا نا شناختی کارڈ کا چکر، تو پوسٹ آفس میں ہی سیل کھلا ہوا تھا. تو وہاں ان کے پاس وہ ٹیلی فون تھا. اچھا، صحابہ صاحب جو راشننگ آفس میں تھے وہاں کوئی فون نہیں تھا اس زمانے میں، موبائل وائل تو تھا نہیں. تو وہ صحابہ صاحب نے ہی کا نمبر دیا ہوا تھا، بھائی کا توقیر ان کا دیا ہوا تھا یہاں اس میں جو پوسٹ آفس میں سیل تھا نا اسی کا. تو جب بھی ان کا فون آتا تھا تو وہ بھائی جو تھے ان کو بلواتے تھے کسی پوسٹ مین کے بھیج کے، تو بیچارے وہاں سے روڈ پار کر کے جلدی سے آتے تھے، پر کال اٹینڈ کرتے تھے. تو اس سے ان سے اچھے تعلقات ہو گئے تھے چھوٹے بھائی سے. اور پھر کے ایریا میں تھے یہ. پھر مشاعروں میں میری ملاقات ان سے ہوتی رہی. اسٹیٹ بینک مشاعرہ ہوتا تھا، مسالمہ ہوتا تھا وہ یوم حسین علیہ السلام، تو اس میں یہ اکثر تشریف لاتے تھے یہ، اور عروج بجنوری اور امید فاضلی جو ان کے رضا فاضلی کے بھائی، وہاں بھی ان سے ملاقات ہوتی رہی. تو ان کے داستان بڑی دردناک ہے اس میں، جو سرکشیدہ کے اس میں آپ دیکھیں پورا انہوں نے وہ حال لکھا ہے سب. تو اس کے بعد پھر یہ، لیکن انہوں نے ہمت نہیں آ رہی. اچھا، انہوں نے حریت میں بھی کام کیا، حریت اخبار جو تھا اس میں بھی تھے یہ. تو اس زمانے میں بھی وہ تھا، میری کچھ نظمیں وغیرہ اس میں قومی نغمے چھپتے تھے. یہ 67 کی بات ہو تو حریت میں بھی تھے یہ، تھوڑے عرصے حریت میں بھی رہے. تو یہ ہے کہ ان کی داستان بڑی جدوجہد کی اور اس کی ہے. اور قوم سے بھی دیکھا مذہبی لگاؤ بھی تھا ان کو، تمام انہوں نے ترجمے وغیرہ کیے، نظمیں زیادہ کہیں. تو ان کا انتقال ہوا 1996 میں. تو بڑا اس وقت افسوس ہوا، اسی سال ہماری والدہ کا بھی انتقال ہوا تھا. تو بہرحال یہ 1996 میں تو میں نے جو خطۂ تاریخ ان کا کہا تھا وہ پیش کرتا ہوں. دیکھیے کہاں چلا ماشاء اللہ گیا، جو نکالا تھا میں نے، یہ دیکھیے ابھی غائب ہو گیا، کہاں چلا گیا، ابھی نکالا. یہ بڑا چکر ہے اس میں. چلو چھوڑیے، کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، بعد میں آخر میں بتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہے. جی جی کوئی بات نہیں، ہاں یہ موبائل، اپنا کام پہ. ہاں بہرحال وہ بعد میں آخر میں پیش کر دوں گا. وہ گڑبڑ کرنے کا موبائل میں یہ چکر ہے. تو بہرحال تو ابھی میں ایک چھوٹی سی غزل پیش کر دیتا ہوں، پھر آخر میں بات کریں گے ان کی. تو یہ جو غزل نکل آئی ہے وہی پیش کر دیتا ہوں. کچھ اشعار مطلب ہے: کرو تم احتساب اپنا بھی اب کچھ، ارے ظالم ہے لازم خوف رب کچھ، اور تمہارے رخ سے ظاہر برہمی ہے، بتاؤ تم ہے کیا اس کا سبب کچھ، اسی کا خانِ یغما ہے جہاں میں، وہی رازق ہمیں دیتا ہے سب کچھ. عذاب اور ہمارے حکمرانوں غور کر لو، نہیں پرکیف یہ جشن طرب کچھ،
عوام اپنے مسلسل رو رہے ہیں، توجہ اس طرف اہل ادب کچھ۔ اس زمانے نے ہمیں اتنا ستایا، ہمارا حال دیکھو ہے عجب کچھ۔ اور ذرا تم حشر دیکھو ابو لہب کا، نہیں کام آتا ہے نام و نسب کچھ۔ عذاب ہمیشہ تم نے منمانی ہی کی ہے، بھلا ہم نے کہا تم کو ہے کب کچھ۔ اور عذاب نہیں رکتا ہے طائر، عذاب نہیں رکتا ہے طائر وقت کا یہاں، زمانہ کر رہا ہے روز و شب کچھ۔ وہ اکثر ٹال جاتا ہے ہنسی میں، کہا اس شوق کو ہم نے ہے جب کچھ۔ اور ہماری پہلے معروضات سنتے، مناسب تھا کہ کہتے آپ تب کچھ۔ اثر مختصر ہے، مزہ آتا ہے اس کو چھیڑنے میں، برا لگتا نہیں اس کا غضب کچھ۔ مزہ آتا ہے اس کو چھیڑنے میں، برا لگتا نہیں اس کا غضب کچھ۔ اور مقطع ہے، رواں ہو منزل پیری کی جانب، کرو کم پھول یہ لہو و لعب کچھ۔ کرو تم احتساب اپنا بھی اب کچھ، ارے ظالم ہے لازم خوف رب کچھ۔ تمہارے رخ سے ظاہر برہمی ہے، بتاؤ تمہیں کیا اس کا سبب کچھ۔ اور اسی کا خانِ یغما ہے جہاں میں، وہی رازق ہمیں دیتا ہے سب کچھ۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ صدر محترم اس محفل کے امیر خون صاحب خوبصورت کلام سنا رہے تھے، اور اس سے پہلے وسیع اختر کے بارے میں بہت ہی بات ہوئی ہاں وہ تھی۔ نامکمل رہ گیا بیچ میں، یہ کیا گڑ کہ میں جس شخصیت کو آپ سے ہم کلام ہونے کی دعوت دے رہا ہوں، ان کا مائک بند ہے اور وہ فون پر مصروف ہے۔ میرے ساتھ ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ منور اپی صاحبہ، جی اپنا مائک کھولیے۔ ہاں وہ نکالا ہے، قطع تاریخ میں پیش کر دیتا ہوں 1996 میں، یہ سن لیجیے۔ ہاں یہ گڑبڑ کر رہا تھا نا ہمارا موبائل، تو یہ ان کا قطع تاریخ یہ 1996 فروری میں انتقال ہوا تھا ان کا، تو قطع تاریخ بھی نکالا تھا میں۔ پھول وہ تھے پرجوش بہت اور باہمت تھے، پھول وہ تھے پرجوش بہت اور باہمت تھے، ایک زرغام ملک ادب تھے صحبا اختر۔ بڑے جوشیلے تھے، پڑھتے بھی تھے، بڑے جوش سے پڑھتے تھے۔ تو پھول وہ تھے پرجوش بہت اور باہمت تھے، ایک زرغام ملک ادب تھے صحبا اختر۔ شعر، ایک زرغام ملک ادب تھے صحبا اختر، جری سخنور کی تاریخ اجل کہنے کو، جری سخنور کی تاریخ اجل کہنے کو، کہ مقدام ملک ادب تھے صحبا اختر۔ مقدام کے معنی آگے قدم بڑھنے والا، باہمت آگے آگے بڑھتا ہے۔ کہ مقدام ملک ادب تھے صحبا اختر، اس سے 1996 برآمد ہوتا ہے، یہ تاریخ نکالی تھی۔ تو ظاہر ان کے ساتھ مشاعروں میں شریک رہے، اس میں اسٹیٹ بینک اس میں آتے تھے تو بڑے اس میں پڑھتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ٹی وی پہ شاید معین اختر نے مذاق میں بھی کہا تھا کہ یہ صحبا اختر صاحب کا مطلب وہ مزاحیہ انداز میں، کہ بھئی آتے ہیں کہتے ہیں کہ چمندر چمندر چمندر، مشہور ہو گیا تھا۔ یعنی وہ چمندر دار جوش سے پڑھتے تھے نا، تو کہتے تھے صحبا اختر پکڑ کے معین اختر صاحب کی وہ کرتے تھے پیروڈی، چمندر 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 چمندر، وہی کیا۔ اور ہم سے تو خیر تعلقات ہے، بھائی کے پاس آتے تھے، وہ بھائی کو خوب ہنسے، وہ آتے تھے راشن میں آفس میں تھے تو ماشاء اللہ۔ لیکن بڑی جدوجہد کی، اور واقعی جدوجہد کر کے، اور سب حالات لکھے انہوں نے، سرکشیدہ میں اپنے حالات جو سارے لکھے ہیں، وہ پڑھنے کی چیز ہے ماشاء اللہ۔ تو اس میں اب ان کے کچھ اشعار بھی دیکھیے شاید نکل آئیں۔ یہ ہے صحبا اختر صاحب کدھر چلا جاتا ہے۔
چلو بلا لیں ان کو، بلا لیں، چلیے چھوڑو۔ نہیں آپ پڑھیے کرنے بھائی، دیکھ لیجیے۔ نہیں وہ تو ان کا پتہ نہیں تنگ کرتا ہی، اثر پر ڈائریاں ہیں۔ ہاں ان کے کچھ اشعار تبرکاً پیش کر دیتا ہوں، دیکھیں ان کے صاحبہ اختر صاحب کا اشعار ہیں۔ عہد حاضر پر میرے افکار کا سایہ رہا، عہد حاضر پر میرے افکار کا سایہ رہا، بجلیاں چمکی بہت میں ابر تھا چھایا رہا۔ مطلب اپنی فطرہ کی ترجمانی کی انہوں نے کہ بڑی جدوجہد کی انہوں نے۔ عہد حاضر پر میرے افکار کا سایہ رہا، بجلیاں چمکی بہت میں ابر تھا چھایا رہا، کیا حریفانہ گزاری ہے حیات نغمہ کار، میں زمانے کا زمانہ میرا ٹھکرایا رہا، میں زمانے کا زمانہ میرا ٹھکرایا رہا۔ اور ایک اور شعر دیکھیں ان کا، یہ کون دل کے اندھیروں سے شام ہوتے ہی چراغ لے کے گزرتا دکھائی دیتا ہے، اور ثبوت مانگ رہے ہیں میری تباہی کا، مجھے تباہ کیا جن کی کجدائی نے۔ اور امید بھی دیکھیں گے، صحبا بہت سیاہ سہی یہ شب ملال، گونجے گی پھر سحر کی اذاں جاگتے رہو۔ مطلب حوصلہ ان کا دیکھیں، صحبا بہت سیاہ سہی یہ شب ملال، اور گونجے گی پھر سحر کی اذاں جاگتے رہو۔ اور ان کے دوہے بھی دیکھیں، دوہے بھی ہیں، مجھے بھلانے والے تجھے بھی چین کبھی نہ آئے، تو بھی جاگے تو بھی بادل گرجے بجلی چمکے تڑپ، ہاں یہ نہیں، مجھے بھلانے والے تجھے بھی چین کبھی نہ آئے، تو بھی جاگے تو بھی تڑپے تو بھی نیر بہائے۔ اور ایک اور ہے، بادل گرجے بجلی چمکے تڑپ تڑپ رہ جائے، پر جڑ آئے چھائے اداسی من میں آگ لگائے۔ دوہے بھی کہتے تھے، مطلب کثیر الجہاد شاعر تھے، بس یہ ہے کہ نظمیں انہوں نے زیادہ کہی ہیں، غزلیں کم ہیں، اور ہاں رباعیات وہ سب، اور قومی نغمے بھی کہیں قومی، ماشاء اللہ قومی نغمے میں تو مشہور ہیں۔ عام کرتے نہیں یہ زخموں کو، داغ دیتے نہیں یہ اپنوں کو، آدمی آدمی کا زندہ ہے، واہ آنکھ دستے نہیں سانپوں کو، کیا آ گیا، ہاں آدمی اپنی آنکھ دستے نہیں سانپوں کو۔ کیا کہنا، بہت خوب، بہت خوب۔ ہاں یہ تو ہمارا مطلب قریبی تھے، وہاں ان کے ایریا میں تھے، پھر یہ وہ ہمارے گھر اس کے بعد 3 نمبر پہ ہی وہ، اور ان کا راشننگ آفس تھا، وارڈ راشننگ آفس، اس میں سے بھائی سے بھی ان کے بہت رہی تھی، ماشاء اللہ۔ چلے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی، اور اچھا زیوی بہن کی یہ کوشش بہت اچھی، یاد کر رہے ہیں سب، یاد رفتگان یہ سلسلہ بہت خوب ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہماری مغفرت ان کی بھی آمین ثم آمین۔ یہ تو بالکل صاحب جی بہت معلوماتی گفتگو فرما رہے تھے۔ ہاں، کہ صحبہ اختر کا زیوی بہن کے تو بہت زیادہ ماشاء اللہ، تو جو کچھ تھا اسی میں نے تھوڑا سا ترجمہ پیش کر دیا۔ جی